العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضور اکرم نے انہیں کئی بار جنت کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کیا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ چوتھے صحابی ہیں۔ اس وجہ سے آپ السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ اسلام کی خاطر دو مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذوالحجرتین بھی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ، خوبصورت گنی داڑھی اور دراز زلفوں کے ساتھ باوجاہت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ لباس زیب تن کر کے امامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نمونہ دکھائی دیتے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا۔ امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیت رضوان کے موقع پر حضور اقدس کی طرف سے آپ سفیر بن کر حضرت مکہ گئے تو خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور اقدس نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیت رضوان اور بیت شجرہ ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دیں۔ حضور اقدس منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی صحابت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ اپنے دست مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے۔ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس سے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب آپ دعا فرماتے تو بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔
آپ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوع کے کسی دن روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس گلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ جب حضور اقدس مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھے پانی کے حصول میں بڑی دقت پیش آئی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستہ میں وقف کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملہ میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے 6 نامور شخصیات حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید بن زید کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں: اے لوگو، نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوشش کرنا ہوگا۔ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ ہو۔ گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ نے 22 لاکھ مربع فیٹ میل پر حکومت کی۔ حضرت عثمان غنی نے فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب کیا۔ آپ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ نے پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں مسلمانوں کی پہلی بحری فوج کے نظام کو رواج دیا۔ آپ کے دور خلافت میں ہی اسلامی حکومت سندھ اور کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی۔ انتظامی اور رفاعی شعبوں کے علاوہ وہ ہر علاقہ میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ کا منفرد کارنامہ ہے۔ آپ نہایت ظرف اور محنتی حاکم مقرر کرتے۔ آپ کا طریقہ کار تھا کہ ہر 3 ماہ یا 6 ماہ بعد گورنروں اور عمال حکومت کے نام ہدایات جاری کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے نام حکم نامہ جاری کیا، جس میں یہ تحریر تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے، وہ قوم کا نگران یا چرواہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے رون ڈالے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کو مصر کی بلوائی شہید کرنے کے در پہ تھے اور تقریباً 750 بلوائیوں نے ایک خط کا بہانہ بنا کر ملک میں بدامنی پیدا کر کے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران سیدنا حضرت علی مرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہ ہوگا کہ حضور کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ کی امت کا خون بہاؤں۔ مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے بغاوت کا ایک ایسا وقت طے کیا کہ جب مدینہ منورہ کے تمام لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس نے عہد لیا تھا
کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتار۔ چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری ذی القعدہ کو پہلے اشرا میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس دوران 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کیے رکھا اور آپ 18 ذی الحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 22 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری نبھانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ ہم نے ذکر خیر سنا حضرت سیدنا عثمان غنی کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند شان عطا فرمائی تھی اور پھر آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی 82 سال کی عمر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شخصیت سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور لینی چاہیے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے درجات جنت میں مزید بلند فرمائے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 سے پڑھنا ہے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ وقاتلوا اور تم لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ چیز ہم پہلے بھی ڈفرینس پڑھ چکے تھے کہ صرف جہاد کا ورڈ اور قاتلو کا ورڈ میں فرق ہے۔ جہاد میں کیونکہ کوشش کا اس کا میننگ آتا ہے تو وہ وسیع میننگ میں ہے، کوشش کرنا، اپنے نفس پہ کوشش کرنا بھی جہاد میں آتا ہے، لیکن جب قاتلو کا کلیئرلی ورڈ ہو تو اس کا کلیئر میننگ جو ہے یعنی قتل کرنے سے نکلا ہے، تو تم لڑنا یا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس سے مراد وہی جنگ ہوتی ہے جو کہ میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے۔ تو یہاں سے جہاد کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے اتار دی تھی مسلمانوں پہ، اور ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا کہ مسلمان خود بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ جو ہے کوئی آیتیں اتریں جس میں جہاد کا حکم نازل ہو۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جہاں سے وہ حکم نازل ہو گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ من کون، ذا الذی وہ جو کہ یقرض قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض دے، فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافا کئی گنا، کثیرتا زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، بڑھانا بھی اسی کی طرف ہے تمہیں، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو اب کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کہا ہے، یعنی وہ گویا ایسے ہے کہ ہم ایک قرض کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا، اور انسان کے جو بھی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، صدقہ خیرات ہے، دین کی راہ میں کوئی بھی کوشش ہے، تو وہ ایک قرض ہے، ایک نیکی کی صورت وہ بن جاتی ہے، وہ قیامت کے دن ملے گی۔ تو قرض حسن کا لفظی ترجمہ اچھا قرض ہے، اور اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اسی طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض قرار دیا ہے، اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ میں جسٹ قرض واپس کروں گا، فرما رہا ہے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے آج آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ جائیں تو وہ کروڑوں اربوں خربوں بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی روایتوں میں ہے کہ انسان کے صدقے کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے ایک انسان ایک جانور کی پرورش کرتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے
اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس طرح سے وہ بڑا جانور بن جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے عمل کرے گا لیکن وہ دیکھے گا تو اللہ کے ہاں وہ احد پہاڑ جتنے ہوں گے۔ تو اسی لیے کسی چھوٹی نیکی کو بھی ادنیٰ یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ شرط یہ ہو کہ قرض حسن یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ کیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو جو بھی کام کیے جائیں نیکی کے، وہ ان میں خالص شرط کیا ہونی چاہیے کہ اخلاص ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، نہ کسی مجبوری سے، بلکہ آپ اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اب اس آیت میں یہ ہے کہ کیونکہ یہاں تذکرہ جہاد کا چل رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کا چل رہا ہے، تو اس کو بھی قرض حسن کہا گیا۔ وہ ایک نیکی کا ایک بہت افضل کام ہے جس میں انسان اپنی جان و مال قربان کرتا ہے، تو اس کو بھی قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا وہ ایسے ہے کہ اللہ کو آپ قرض حسن دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں کا اور آپ کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ قرض کی صورت میں بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی بڑھاتا ہے وہی گھٹاتا ہے، اور کوئی بھی انسان عمل اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہم گنہگاروں پہ احسان ہے کہ وہ ہمارے تھوڑے سے عمل کو بھی کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا، اس کی رحمت اور بخشش جو ہے بہت وسیع ہوگی۔ آیت نمبر 246۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ علم ترى إلی الملأ، کیا تم نے اس جماعت کی طرف دیکھا، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھے، من بعد اس کے بعد موسیٰ نے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث مقرر کرنے، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، قال هل عسیتم اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال کہ اگر تم پر فرض کر دیا جائے جنگ، اللہ تقاتلوا تو نہ لڑو گے، قالوا کہنے لگے، وما لنا اور ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل کہ نہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا اور البتہ ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وآبائنا اور اپنی آل اولاد، فلما کتب علیہم اور جب ان پر فرض کیا گیا، القتال جنگ، تولوا وہ پھر گئے، الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے، منہم ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ کیا تم نے اس معاملے میں بھی غور کیا ہے جو موسیٰ کے بعد سردار ان بنی اسرائیل کو پیش آیا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب اللہ کی راہ میں لڑیں، وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ فرضیت ظاہر ہو جائے، لیکن اس کے بعد وہ لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ یہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر اعمال کا چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ اب یہ کہ جو دین کی اصل ڈور تھی، جو خلافت کی تھی، وہ اس ٹائم پہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی، ان میں انبیاء آتے تھے اور ان کو دنیا کے رہنمائی کا منصب حاصل تھا۔ تو ہوا کیا کہ اس وقت جو ہے عمالقہ جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا فلسطین پہ، اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا، اکثر علاقے ان سے فلسطین کے لے لیے گئے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔
تو ان کے جو نبی ان کے اس وقت کے نبی تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد کے دور کا واقعہ ہے۔ تو اس میں جو ان کے نبی تھے ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی شخص ان کا ایسا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں۔ اب وہ کیا چاہتے تھے کہ کیونکہ ہمارے علاقے ہم سے چھین لیے گئے ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو ہم نے جنگ کرنی ہے۔ تو ہمارے نبی جو ہیں یہ تو ابھی ان کی جسمانی قوت اس طرح سے نہیں رہی، تو ہم میں کوئی شخص سربراہ بنا دیا جائے، ایسا ہو جو طاقتور ہو، قوی ہو، تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کر سکیں۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی کہ اور غیر مسلم قوموں کے طور طریقے سے وہ اتنا متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا، اس لیے انہوں نے درخواست کی جو خلیفہ کی تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ تو اب کیا ہے کہ ان کو یعنی دیکھیے کہ خلافت بادشاہت نہیں ہوتی، جو اسلام میں کانسیپٹ ہے نا کہ خلافت ایک خلیفہ ہونا چاہیے جو کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا اور وہ ہر معاملے میں جو ہے شریعت کے مطابق عمل کرے گا خدا سے ڈرتے ہوئے، یہ ہوتا ہے خلیفہ۔ اور وہ کوئی شاہانہ زندگی نہیں بسر کرتا بلکہ وہ عام انسانوں جیسی ہی زندگی بسر کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو اب ان میں اتنی جاہلیت آ چکی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی مطلب کانسیپٹ مائنڈ میں یہ ہے کہ کوئی خلیفہ ہوگا تو ایک بادشاہ کی طرح شاہانہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خلیفہ تو حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں جو کہ مٹی پہ بھی سو جاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن سے بھی جو فرق تھا، ڈفرینس تھا کہ بادشاہت الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے، وہ نکل گیا تھا۔ تو انہوں نے جو درخواست کی تھی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سمیع الاول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اب بائبل میں جو تفصیل ہے اس حوالے سے وہ بھی یہاں پہ مودودی صاحب نے بیان کی ہے کہ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سمیول کو بری لگی۔ اب دیکھیے کہ وہ خلیفہ تھے ان کے، اگر ان میں یعنی جسمانی قوت نہیں بھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت اور ایک نبی اور رسول ان کی طرف بنا کر بھیجا تھا، اور انہوں نے ایک خلیفہ مانگنے کی بجائے اس کے کوئی یہ ڈیمانڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو ہمارا خلیفہ مقرر کر دے، انہوں نے ایک بادشاہ چاہا کہ ایک بادشاہ ہو جائے ہم پہ، ایک سردار ہو جائے ہم پہ۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو یہ بات بری لگی، اور سمیول جو ان کے نبی تھے انہوں نے خداوند سے دعا کی، اور خدا نے سمیول سے کہا جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے، میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سمیول نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائی، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں، اور ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمع دار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا، فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو کندن اور باورچن اور نان پوز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاسکتانوں اور زیتوں کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خوابوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکر لونڈیاں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہاری گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کو بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کا غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سمیول کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی قوموں کی مانند ہوں، اور بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خدا نے سمیول کو فرمایا کہ تو ان کی بات مان لے، اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اب یہاں واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ وہ تو تم سے ٹیکس بھی لے گا اور تم سے بادشاہ بنے گا، اپنے جو اس کے خدمتگار اپنے اس کے وزیر ہوں گے ان کو تو وہ بہت نوازے گا، لیکن تمہارے نوجوانوں کو اور تمہاری عورتوں کو وہ کام پہ لگائے گا۔
آج کل دیکھیے یہی سسٹم ہے، مطلب جس کو نام دے دیا گیا ہے جمہوریت کا، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ایک بادشاہی نظامی ہے جس میں آپ کو تھوڑی سی یعنی فریڈم آف سپیچ ہے کہ آپ تھوڑا فری ہو کے بول سکتے ہیں، البتہ ہے تو یہ ایک طرح کی بادشاہت ہے جس میں یعنی عام مزدور یہ وہ سب کو کام پہ لگا دیا گیا ہے، نوازے وہ لوگ جاتے ہیں جو ان کے وزیر ہوتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا ملتا ہے، عام غریب وہ کام میں لگا رہتا ہے اور سارا اسے ایٹ دی اینڈ آف منتھ ٹیکس لے لیا جاتا ہے، ہر چیز پہ ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بادشاہت کا نظام ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اس حوالے سے بھی یہی کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو وہ چنگیزی والا نظام ہی رہ جاتا ہے جب آپ نے خلافت کو چھوڑا ہے، تو اب آپ اسی لیے اس کی ہم یہ چیزیں برداشت کریں۔ البتہ یہ کہ ان لوگوں نے بھی یہ چاہا کہ ہم جیسے باقی قوموں کا ایک سردار ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے چلیں، تو انہوں نے ان کو وارن کر دیا تھا کہ وہ تم سے یہ سب چیزیں مانگے گا۔ پھر سمیع لوگوں سے کہنے لگا کہ جب تم نے دیکھا بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آئے گا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خدا تمہارا بادشاہ تھا، یعنی خدا تمہارا بادشاہ ہے، اب تمہیں کسی بادشاہ کی کیا ضرورت تھی، تمہارے لیے زمین پہ اس کے خلیفہ موجود تھے، سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا ہے اور جس کے لیے تم نے درخواست کی، دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اب تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے ہو، اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے، خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف کرتا تھا، تم جان لو اور دیکھ بھی لو کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی ہے۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنہگار ٹھہروں، بلکہ میں وہی ہوں جو اچھی اور سیدھی راہ ہے تم کو بتاؤں گا۔ یہ تمام جو ہیں بائبل سے جو ایگزیکٹ یہ واقعہ تھا، کیونکہ وہ واقعات ظاہر ہے وہاں پہ وہ کتابیں تحریف شدہ ہیں لیکن یہ واقعات ان میں موجود ہیں، تو سیمیول کے نام سے جو نبی ہیں ان کا واقعہ یہ نیچے ریفرنسز بھی دیے ہیں، وہاں پہ جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کیا واقعہ تھا اور کس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ کتاب سمیول کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقامات پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے اس سے مسئلہ غیر متعلق ہے، ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا، یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے، ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی اور ان کے اندر انسپادات کی کتنی کمی تھی جس کے سبب سے آخر کار وہ گر گئے، اور اس ذکر کی غرض یہ تھی کہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ ہونے دیں، تو جو غلطیاں تاکہ بنی اسرائیل نے کی وہ یہ امت نہ کرے، اس وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو ان کے نبی تھے سمیول جو تھے انہوں نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم یہ نہ ہو کہ تم پہ لڑائی فرض ہو جائے پھر تم لڑو نہ، تو وہ بولے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ لڑیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایکچوئل موقع آیا مارکے کا تو سوائے چند کے سب لوگ پھر گئے، تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ عبرت کا مقام ہے۔ ابھی دیکھیے کہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ بادشاہ ہوگا تمہارا ٹیکس کلیکٹ کرے گا، پھر وہ سارے تم سے پیسے جو ہے لے لے گا، اس میں سے اتنے حصے لے لے گا، صرف تمہیں اتنا حصہ دے گا، پھر وہ اس سے اپنا جو ہے اپنا اسلحہ بنائے گا۔ تو آج کل ایسے ہی ہے ہمارے ملک کا، آپ ایک پاکستان کی آپ ایون مثال لے لیں تو میجر حصہ ڈیفنس میں جاتا ہے، تو اس کے لیے سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، بھلے وہ کوئی عام کسان ہے، مزدور ہے یا کوئی امیر کبیر آدمی ہے، تو ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ جوان کام کرتے ہیں لیکن نوازے کون جاتے ہیں؟ نوازے وہ لوگ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ سارا اسلحہ یعنی ڈیفنس میں جاتا ہے لیکن اس طرح سے نہ شریعت نافذ ہے نہ کوئی خلافت کا نظام ہے، تو اس میں یہ بھی عبرت ہے کہ مطلب ہم نے بھی اس نظام کو قائم نہیں کیا ہوا۔ آگے اسی کا واقعہ کنٹینیو آگے جو ہے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے طالوت اور جالوت والا، وہ پھر انشاءاللہ عز و جل ہم کل کی کلاس میں کنٹینیو کرتے ہیں، آج یہیں تک روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو تفسیر میں سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو پھر سے جگا دے، مسلمانوں کو ان کی
جو عزت ان سے لے لی گئی ہے، جو خلافت جو ذلیل و رسوا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور ان کو ان کا اصل مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے ذکر خیر سنا حضرت عثمان کا، ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔